ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أخلف وعد، وإذا اؤتمن خان، وفي رواية إذا خاصم فجر، وفي رواية وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت 22ویں پارے کے سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک تلاوت کرنے کی اللہ جل جلالہ و من والہ نے سعادت عطا فرمائی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. تقوی کی راہ اختیار کرو. لیکن تقوی کی راہ اس آدمی پر کھلتی ہے، تقوی کی راہ پر وہ آدمی چل سکتا ہے تو قولوا قولا سدیدا،
تو سچی سچی بات کرنے کا عادی ہو. اس لیے دوسرے حکم کے طور پر اللہ نے یہ کہا اور سچی سیدھی سادی بات کرنے کا مزاج بناؤ. جھوٹ کسی قسم کا اس میں شامل نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فریب نہ ہو، اور لہجہ بہت شیریں میٹھا دلکش ہو، بات سچی ہو لیکن لہجہ میٹھا ہو. ایسا نہیں کہ آدمی مداہنت کا شکار ہو جائے، سامنے والے کو اندھیرے میں رکھے، سچ بات بولنے سے آدمی کترائے، حق کی گواہی دینے سے آدمی جی چرائے. یہ مطلب نہیں ہے قولاً سدیدہ کا. قولاً سدیدہ ایک جامع ترین لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو اور غلطی نہ کرو. سوچ سمجھ کر بولو. جلدی بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچ کر بولو، تول کر بولو، سمجھ کر بولو میں کیا بولنے جا رہا ہوں، اس کا اثرات کہاں تک جائیں گے، کس کی جان کا خطرہ ہوگا، کس کی عزت و آبرو پر حملہ ہوگا، کہاں کہاں فرق پڑے گا. سب ذرا ضرورت ہے یا نہیں وہ بھی دیکھو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بات سچی ہے، پکی ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے اس بات کی اس وقت بولنے کی. اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، تو کیوں منہ کھولتے ہو؟ خاموش رہو. ہر سچی بات کا بولنا ضروری نہیں، اور ہر اچھی جب بولو سچی بات بولو، جب بولو اچھی بات بولو، جب بولو پکی بات بولو. قرآن کریم نے ایک جگہ کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جب بولو پکی بات بولنے کی عادت ڈالو. اور پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ گول بول بات نہ کرو، سیدھی سیدھی بات کرو. سچا آدمی سیدھا سادہ ہوتا ہے، وہ چالاک مکار نہیں ہوتا. اسی لیے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا جنتی لوگوں کی علامت بیان کروں؟ صحابہ نے کہا ضرور ارشاد فرمائیے. کہا وہ چالاک نہیں ہوتے ہیں، وہ دھوکہ کھاتے نہیں. حضرت عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق روم کے ایک سفیر نے معلوم کیا کہ تمہارے امیر المومنین کا تعارف کراؤ. تمہارے امیر المومنین کی کیا شان ہے، کیا خوبی ہے ان کے اندر. تعارف کرانے والے بھی بڑے باکمال سے قادر الکلام تھے. انہوں نے 2 ہی لفظوں میں حضرت امیر المومنین کا پورا نقشہ کھینچ دیا اور کہا کہ ہمارے امیر المومنین ایسے ہیں لا یخدع، دھوکہ نہیں دیتے، دین میں اتنے کامل ہیں، مضبوط ہیں، دھوکہ نہیں دیتے. ولا یخدع، اور عقل اتنی کمال کو پہنچی ہوئی ہے کوئی دھوکہ دینا چاہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. دیتے بھی نہیں دھوکہ کھاتے بھی نہیں. تو حضور نے فرمایا دنیا میں جنتی لوگوں کی یہ علامت ہے کہ وہ چالاک نہیں ہوتے، وہ مکار نہیں ہوتے، ہلکے سے بھولے بھالے ہوتے ہیں. بھولے بھالے پن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دھوکہ کھا جاؤ، گول مول بات نہیں کرتے، چکر مکر نہیں کرتے، یہ مطلب ہے اس کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی کی راہ اختیار کرو. اور تقوی کی راہ پر وہی آدمی چل سکتا ہے. لوہے کے چنے ہیں. نماز پڑھنا بہت آسان ہے،
میں کیا بتاؤں آپ کو، نماز پڑھنا بھی مشکل ہے لیکن نماز پڑھنا پھر بھی آسان ہے. روزہ رکھنا مشکل ہے لیکن روزہ رکھنا پھر بھی آسان ہے. تہجد پڑھنا بہت مشکل ہے، خاص طور سے سردیوں کے موسم میں. نرم نرم گادی ہے اور جائے ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے، اٹھ کر کے 4 بجے ساری دنیا سو رہی ہے، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں. وہ ہے اور اس کا پروردگار ہے. لوگوں کو نظر آنے والی نیکیاں کرنا آسان ہے، ایسی نیکیاں جسے دنیا میں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. وہ ہے، اس کا پروردگار ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. اس کی نیکی کا کوئی چرچا اور پرچار کرنے والا کوئی نہیں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے نیکی میں مخلص ہے، اسے اب اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں ہے. پھر بھی تہجد آسان ہے. حج مشکل عمل ہے لیکن پھر بھی حج آسان ہے. زکات دینا بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی آسان ہے. لیکن سچ بولنا لوہے کے چنے چبانا ہے. لوہے کے چنے اگر دانتوں سے چبانے کے لیے کہا جائے تو بھی آسان ہے. لوہے کے چنے ہیں اور ناک سے چبانا ہے. سچ بولنا اتنا مشکل ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے. بہت مرتبہ مجھے خیال آتا ہے کہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کو بیان کروں. کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ بیان کریں گے. ان کی جو معتبر سیرت لکھی ہے ہمارے مورخین نے، تاکہ ان کا ہلکا اور اجمالی نقشہ ہمارے ذہنوں میں آ جائے. لکھا کہ جو آدمی سچ نہیں بولتا، جو آدمی سچ بولنے کا ارادہ نہیں رکھتا، وہ چاہے بزرگوں اور علماء کی مجلسوں میں 1000 سال تک بھی بیٹھتا رہے، اسے پورا نفع نہیں ہوتا. جو آدمی اپنے حالات کو چھپائے گا، کچھ اندر کچھ باہر، اس کے دل کی بات اس کے دل میں ہے، دل میں کچھ زبان پر کچھ، اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے. اور بزرگان دین خامخواہ کسی کے متعلق بدگمانی کا شکار تو نہیں ہوتے، اس کی اجازت بھی نہیں ہے. بدگمانی کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. اسے پوری دنیا اس وقت کیا نمازی، کیا تہجد گزار، کیا حاجی، ساری دنیا جھوٹ بولنے پر تلی ہوئی ہے. ہر طبقے میں جھوٹ اتنا رائج ہو چکا ہے. حدیث پاک میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگا جب تک جھوٹ کا رواج نہیں ہوگا. ثم یفشو الکذب، حضور نے فرمایا جھوٹ عام ہو جائے گا. اتنا جھوٹ بولیں گے لوگ، اتنا جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بولنے کو گناہ بھی نہیں سمجھیں گے، اتنا جھوٹ بولیں گے. اب کیلی کرتے چلے جائیے. اب اچھے اچھے لوگ جن کو دیکھ کر فرشتے بھی شرما جائے، فرشتوں جیسی صورت اور جھوٹ. اس کو قرآن کریم نے صاف کیا ہے. اور یہ جگہ قرآن کریم نے کہا الا، غور سے سن لو جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے. جھوٹ بولنے والا ملعون ہے. جھوٹ بولنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے والا اللہ کی برکتوں سے دور ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس بدبو کی وجہ سے وہ اتنی
خطرناک ہوتی ہے وہ بدبو، اس کی بدبو کی وجہ سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں فرشتے، بھاگ جاتے ہیں، میلوں دور بھاگ جاتے ہیں فرشتے۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حدیث پاک میں نے تلاوت کی تھی، کہیں وہ حدیث پاک نہ رہ جائے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہوں تو اسے فوراً توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جھوٹ کو حرام سمجھنا یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے۔ جھوٹ حرام ہے۔ سب سے پہلے جھوٹ کو حرام سمجھنا یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ جھوٹ بولنا ہے۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور۔ فرمایا اذا حدث کذب، سب سے پہلی علامت منافق جب بولے گا جھوٹ بولے گا، بات کچھ ہے کچھ اور بولے گا، اندر کچھ باہر کچھ، دو رخاپن۔ اذا حدث کذب، فرمایا منافق جب بولے گا جھوٹ بولے گا۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، یہ ایک مومن کیا بدکاری کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ کر تو نہیں سکتا، لیکن کبھی دھوکے میں آ کر کے شیطان کے ممکن ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن چوری کر سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا عام حالات میں تو نہیں کر سکتا، لیکن کبھی لغزش میں آ کر کے پیر پسل سکتا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پھر پوچھا، جہاں تک مجھے یاد ہے روایت کے راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ سرکار کیا منافق جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہ، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لا یکون المؤمنون کذابا، مومن اور جھوٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ مومن جھوٹ ایک نہیں بول سکتا، مومن جان تو دے سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ عام حالات میں اس کے کچھ استثنائی احکامات بھی ہیں، اس کے کچھ ایمرجنسی احکامات بھی ہیں کہ جھوٹ کب بولنا جائز ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ عام حالات کی بات چل رہی ہے۔ کبھی آدمی بیوی سے جھوٹ بولتا ہے لیکن وہ نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر بیوی نے کچھ لانے کے لیے کہہ دیا، وہ کہتا کہ کل لاؤں گا انشاءاللہ، حالانکہ کل لانے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر ایسا نہیں کہے گا تو جنگ ہو جائے گی، اور نہیں لائے گا تو اس کی کوئی مصلحت فوت بھی نہیں ہوگی، کوئی اسے نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس میں تفصیلات ہیں۔ اس کی دوسری نظیر، ایک آدمی پر ظلم کرنے کے لیے آیا ہے، ایک آدمی آ کر کے کسی کے گھر میں پناہ لیا، ظالم مجھ سے مارنے کے لیے آیا اور پوچھا کہ تمہارے گھر میں فلاں آدمی نے پناہ لی ہے؟ اس نے کہا نہیں، اس قسم کا کوئی آدمی یہاں نہیں آیا۔ یہاں جھوٹ بولنا جائز ہی نہیں، جھوٹ بولنا فرض ہے۔ اسلام کتنا اعتدال لیے ہوئے اپنے اندر۔ دو مسلمان بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا، اب اس کے پاس جاتا ہے، بھائی فلاں آدمی تو آپ کا اچھا تذکرہ کر رہا تھا، وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ تو آپ سے ملنا چاہتا، حالانکہ وہ ملنا نہیں چاہتا، اس کا دل آپ کے تعلق سے صاف ہے۔ درمیان میں شیطان نے پڑھ کر کے ہمارے درمیان میں فساد برپا کر رکھا ہے۔
کس نے کہا آپ کو؟ یہ بیچ والوں نے معاملہ بگاڑ دیا ہے. اس طرح کہہ کر کے اس کے پاس جاتا، پھر اس کے پاس جاتا ہے، کہتا کہ وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ تو دوستی کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھانا چاہتا ہے. اس طرح کہہ کے دو مسلمانوں کے درمیان جو اختلاف تھا، دوریاں تھی، دونوں کو ملا دیا، سمجھوتا کرا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے یہ ایسا بھی جائز ہے، لیکن اب تو ملانے کے لیے نہیں، اب تو جو دوست شیر و شکر بنے ہوئے ہیں، اب ان کو توڑنے کے لیے، دوریاں پیدا کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، ان کے خلاف ان کو اکسایا جاتا ہے، ان کے خلاف ان کو اکسایا جاتا ہے، اور جھوٹ موٹ بول کر کے پورا گھر اور گھرانہ خاندان تباہ کر دیا جاتا ہے. جیسے آج کل آپ دیکھیں لڑکیاں باپ کا بتنگڑ بنا دیتی ہیں، بات معمولی ہوتی ہے، باپ کو جا کر کے لمبی چوڑی کہانی داستان بنا دی، کہانی گھڑ دی اس نے. تو وہ جو سسر تھا وہ اپنے داماد سے بھی بدظن، اور اپنے سامنے جو سمجھی لوگ ہیں ان سے بھی وہ بدظن. دو خاندانوں میں انبن ہو گئی، کتنا بڑا نقصان ہو گیا. تو حدیث پاک میں اذا حدث کذب، جب بولتا ہے منافق جھوٹ بولتا ہے. دوسرا فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے. وعدہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وعدہ کر لو تو اسے نبھانا حتی الامکان حتی المقدور، جہاں تک ہو سکے یہ ضروری ہے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، جب وعدہ کرتے ہیں وہ وعدے کو نبھاتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، چاہے وہ وعدہ اللہ سے ہو، چاہے وہ وعدہ مخلوق سے ہو، وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے. مجھے یاد آتا ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارے میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے. میں نے کہا نا کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، آگے روایت میں خود تصریح آ رہی ہے. میں کہا نماز پڑھنا بھی آسان ہے، روزہ رکھنا بھی آسان ہے، حج کرنا اور زکات دینا بھی آسان ہے، تہجد پڑھنا بھی آسان ہے. حالانکہ میرے خیال کو امت کا 1% طبقہ بھی تہجد نہیں پڑھتا، لیکن پھر بھی میں کہہ رہا ہوں حسن ظن کی بنیاد پر تہجد پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن سچ بولنا آسان نہیں. سچ بولنا تو لوہے کے چنے چبانا ہے، لوہے کے چنے کو ناک سے چبانا ہے، زبان سے نہیں. یہ اتنا سخت مرحلہ ہے. جنگ بندی کا معاہدہ تھا روم سے، فلاں تاریخ تک ہم جنگ نہیں کریں گے، اسے کہتے ہیں جنگ بندی کا معاہدہ. اس کے بعد مثال کے طور پر سمجھیے کہ 1 فروری کو، فروری کی 1 تاریخ کو معاہدہ ختم ہونے والا ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے 30 جنوری کو لے جا کر کے اپنی فوجیں بٹھا دی دشمن کی سرحدوں پر، بارڈر پر. معاہدہ ختم ہوتے ہی انہوں نے حلہ بول دیا، اور مسلمان فوج اور وہ دشمن قوم بے خبر یہ فتح کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، علاقے کے علاقے فتح کرتے چلے جا رہے ہیں. پیچھے سے ایک صحابی تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر کے یہ نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. وفاداری ہے اسلام میں، غداری کی اجازت نہیں ہے. وفاداری ہے اسلام میں،
اسلام وفاداری کی تعلیم دیتا ہے، غداری کی تعلیم نہیں دیتا. یہ کہتے ہوئے ایک صحابی جا رہے ہیں. امیر معاویہ نے دیکھا کوئی تیز رفتار سوار میری طرف آ رہا ہے. دیکھ کر کے اس طرح مڑ کر کے دیکھا. امیر معاویہ بہت بڑے حکمران تھے. پھر کبھی انشاءاللہ حضرت امیر معاویہ کی بھی میں نے کبھی جو ہے ان کا تعارف کرایا ہے. جلیل القدر ثابت ہے حضرت امیر معاویہ. گھوم کر کے دیکھا تو حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. فرمایا بولیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ میرے ان کانوں نے حضور سے یہ حدیث سنی ہے. کتنا احترام تھا حدیث کا، کتنا ادب تھا لوگوں میں حدیث پاک کا. کہا میرے کانوں نے اس حدیث کو سنا ہے. سرکار نے یہ فرمایا کہ اسلام وفاداری کی تعلیم دیتا ہے، غداری کی تعلیم نہیں دیتا، وعدہ خلافی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا. ابھی مدت ختم ہونے سے پہلے تم نے ان کی سرحدوں پر فوجیں بٹھا کر کے اطلاع کے بغیر تم نے حلہ بول دیا ہے، یہ ناجائز ہے. یہ کہنا تھا. امیر معاویہ نے سر جھکا دیا اور کہا تمہارے کانوں نے یہ سنا ہے؟ جی میرے ان کانوں نے حضور کی یہ حدیث سنی ہے. پوری فوجوں کو حکم دیا جو علاقہ فتح کر چکے ہو وہ سارے کا سارا علاقہ واپس کر دو. پوری زندگی کی تہجد ایک طرف، امیر عمرو ابن عبسہ اور امیر معاویہ کا یہ عمل ایک طرف ہے. قیامت میں تلے گا تو یہ پلٹا اور نیچے جھکے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی دو بڑی بھاری علامت، جب وعدہ کرتا ہے وعدے کے خلاف کرتا ہے. آگے فرمائے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے. کوئی چیز نہیں دینے کا نام ہی نہیں. امانت میں خیانت. ملازمت ٹھیک سے نہیں کرتے، یہ بھی خیانت. کلاس کو آتے ہی نہیں، یہ بھی خیانت. کسی کی چیز لے کر دینا معلوم ہی نہیں، پیسے لیے واپس کرنے کا نام و نشان نہیں مسلمانوں میں. اسی لیے میں نے 12 سال سے کبھی قرض دینے کی فضیلت بیان نہیں کی، اس لیے کہ مسلمانوں میں قرض لے کر دینے کا خیال ہی تصور ہی ختم ہو گیا. ہمت نہیں ہوتی قرض دینے کی فضیلت بیان کرنے کی، اس لیے کہ سوسائٹی میں کسی پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا کرتے تھے کثرت سے. ایک دعا تو وہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر جما دے. ایسا نہ ہو کہ اجلے کو دیکھا اچھل پڑا، پیلے کو دیکھا پھسل پڑا. تو یہ کثرت سے دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر بھی کبھی عرض کروں گا. علامہ آلوسی بغدادی نے اس کے ذیل میں 13-12 اقوال نقل کی ہے. وہ انشاءاللہ ہر قول ہمارے لیے قابل اتباع ہے. میں انشاءاللہ اس کی تفسیر کبھی عرض کروں گا. یہ دعا یہ کثرت سے کرتے تھے. تیسری دعا، اللہم انی اعوذ بکا من المعصم والمغرم، اے اللہ مجھے گناہ سے بچا دے. سب سے زیادہ پریشان ہونے کی بات یہ ہے آدمی کے لیے کہ وہ کسی دن اللہ کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو جائے. بزرگوں نے لکھا ہے، بہت غور سے سنیے اس بات کو، کرامتوں کے انتظار میں اور تلاش میں کہاں پھر رہے ہو؟ سب سے بڑی کرامت بتانے چلا ہوں آج. بزرگوں نے لکھا اپنی کتابوں میں، جس آدمی کا جو دن اللہ کی نافرمانی کے بغیر گزر گیا، اس کا وہ دن
پیغمبر کے ساتھ گزرا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگا رہے ہیں گناہوں سے بچنا کتنا ضروری ہے, کتنا بھاؤ آدمی کا بڑھ جاتا ہے. اے اللہ گناہ سے بچا دیجئے. سب سے زیادہ پریشان ہونے کی بات یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے ڈرے, بے خوف ہو جانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, بے باک نڈر. اللہم لا تمنا مکرک. گناہ پر گناہ, جرات مندی. اللہ بڑے غفور الرحیم ہے, معاف کرنے والے ہیں. یاد رکھو معافی گنہگاروں کے لیے ہے, جرات کرنے والوں کو توبہ کی توفیق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. گناہ میں جرات کرنے والوں کو توبہ کی توفیق سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. گناہ کے لیے اللہ کی رحمت کا حوالہ دینا یہ زندیقیت ہے. گناہ کرنے کے لیے اللہ کی رحمان ہونے کا حوالہ دینا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. اس کے بعد حضور نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَعْصَمِ وَالْمَغْرَمِ. بخاری کی روایت ہے, اے اللہ مجھے قرض داری سے بچا. صحابی نے پوچھا حضور ہر نماز کے بعد اب دعا کرتے ہیں گناہ سے بچا, قرض سے بچا, گناہ سے بچا, قرض سے بچا. گناہ تو سمجھ میں آتا ہے, قرض اتنی بری بلا ہے. سوال کیسا کیا؟ سلام ہو صحابہ کی عظمتوں پر, ان کے سوالات پر. ایک ایک سوال نے قیامت تک آنے والے ہر طبقے کے مسئلے کو حل کر دیا ہے اگر بصیرت ہو. تو حضور نے ٹھنڈی سانس بھر کر کے کہا جی قرض اتنی بری بلا ہے. جب آدمی قرض دار ہو جاتا ہے اذا حدث کذبا, تو بات پر جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے. جب بولتا ہے جھوٹ, صبح کو دوں گا, شام کو دوں گا, صبح کو دوں گا, کل دوں گا, آئندہ مہینے کو دوں گا. کبھی سچا, کبھی سم بدل دیتا ہے, کبھی محلہ بدل دیا, گاؤں چھوڑ دیا, کبھی آدمی ملک ہی چھوڑ رہے ہیں آج کل لوگ. وَإِذَا تُمِنَ خَانَا. مجھے یاد آیا بہت مجبوری کے عالم میں قرض لیا جاتا ہے. ہمارے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے آخری خلیفہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. وہ ہمارے طالب علمی سے پہلے کا واقعہ ہے. ہمارے طالب علمی میں بھی بالکل آخر سال میں یہاں تشریف لائے تھے, اور بالکل زندگی کے اواخر میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے ہوئے مجھے بھی ان کے دست حق پرست پر توبہ کرنے کی سعادت حاصل ہے. اتنا بڑا آدمی کہتے ہیں کہ اس وقت گھر میں حضرت کو بٹھانے کے لیے میرے پاس چٹائی تک نہیں تھی, حسیر نہیں تھی بچھانے کے لیے. اب اتنے نازک موقع پر آدمی قرض لے تو کیا گناہ ہے بتائیے. لیکن جن لوگوں کو امت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بننا ہوتا ہے ان کا طرز زندگی الگ ہوتا ہے. حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے سنایا تھا کہ جب راندیر میں پڑھاتے تھے 9 سال ایسے گزرے کہ مہینے کے آخری 10 دن چائے کے لیے پیسے نہیں, نہ پان کے لیے. دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث اور صدر المدرسین بننے والا, پوری دنیا میں جس کے شاگرد ہوں, وہ کہتے ہیں کہ آخری جو دودھ آتا تھا بچے پی جاتے تھے, چائے کے لیے دودھ نہیں, پان کے لیے پیسے نہیں. فرمایا کہ لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں کی قرض لینے کی. کہتے ہیں کہ وہاں سے پھر دیوبند آئے. اس وقت دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین سلام ہو ان کی تربت پر, انہوں نے امت کو ایسے اساتذہ دیے
کہتے ہیں علامہ ابراہیم صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ شیخ الہند کے شاگرد رشید ہیں، ان کے گھر کا سودا سلف میں لایا کرتا تھا. کہتے ہیں کہ مہینے کے آخری 10 دن قرض میں گزرتے تھے. یہ ہمارے بزرگوں سے وراثت ملی ہے، اس وراثت کو نہیں کھونا چاہیے، ورنہ کبھی شیطان مختلف راستوں سے آنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی کاروبار کر لو، کبھی ادھر جاؤ، کبھی ادھر جاؤ. اس طرح کوئی جائز ناجائز تو نہیں کاروبار کرنا، لیکن منصب کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہی مرو. سب کاروبار میں چلے جاؤ گے چلے گا، کون نبھائے گا امت کو؟ کون سنبھالا دے گا؟ کون قرآن و حدیث کو سمجھے گا؟ لوگ بہکی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں اب. اور خود مجھے بھی یہاں 10 سال ہو گئے، شاید آپ حضرات کے علم میں ہے، پورے محلے میں 1 پیسے کا بھی میں قرض دار نہیں ہوں. اگر آج رات مجھے موت آ جائی تو کسی سے چکتایا کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، کسی کا 1 روپیہ قرض نہیں. ایک مرتبہ بہت پہلے حج کو جانے کے لیے قرض لینے کا مجھے خیال آیا کہ حج تو بڑی عبادت ہے، اس پر بڑے وعدے ہیں اللہ کے. سب سے بڑا وعدہ یہ ہے کہ جو آدمی حج کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، انشاءاللہ اس کی موت کلمے پر آئے گی. حج کا سب سے بڑا نفع اس لیے جن پر حج فرض ہے وہ اپنے بچی کی شادی، بچے کی شادی، گھر بنا کر جاؤں گا، اس جو ٹال مٹول میں نہ رہو، پہلے جاؤ حج کر کے آؤ. بات کا قصہ بعد میں دیکھا جائے گا. زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ بوڑھے ہو کر حج کو جاؤ گے، گھٹنوں میں درد، چلنے کی طاقت نہیں، نہ طواف نہ عمرہ، کچھ نہیں. ایسے موقع پر حج کو جاؤ گے ویل چیئر میں. تو ہمارے بزرگوں نے منع کیا. اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اللہ کو منظور ہوگا تو اللہ حج کی سعادت عطا فرمائیں گے. تو حضور نے فرمایا جب مومن قرض دار ہو جاتا ہے، بات بات پر جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُمِنَ خَانَا، جب امانت کی جائے خیانت کرتے ہیں. وہ آگے حضور نے ایک چوتھی علامت بیان کی، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے. مومن جھگڑالو نہیں ہوتا. جھگڑا کرنا منافقین کی علامت ہے. مومن تو جھگڑے ختم کرتا ہے، جھگڑے کو بڑھاوا نہیں دیتا مومن. یہ نفاق کی پیداوار ہے، نفاق کے جراثیم ہیں. لیکن جب جھگڑا کرتا چپ جھگڑا نہیں کرتا، اس کی زبان بدل جاتی ہے، تیور بدل جاتے ہیں، وہ آرے جارے پر اتر آتا ہے. فجرا، گالیاں، یہ اس کو گالی، یہ اس کو گالی، یہ تیری ماں، وہ تیری ماں کی ماں، تیرا باپ، وہ تیرے باپ کا باپ. ایسی ایسی گالیاں، گویا گالیاں دینے میں مستعد ہیں. نئی نئے گالیاں جسے آج تک دنیا نے نہیں سنا تھا. ایسی ایسی گالیاں جن کو اس منبر رسول کے قریب بیٹھ کر کے اس کو نقل کرنا بھی جائز نہیں. ایسی ایسی گالیاں. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، حدیث پاک میں ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا تَصَابَّتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ، جب امت میری آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی، اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. پوری دنیا کے نقشے پر اس امت کی کوئی قدر و قیمت نہیں. یہ امت بے قیمت ہو چکی ہے. یہ امت پوری دنیا کے نقشے پر، دنیا والوں کے دلوں میں اس کا کوئی روب و دبدبہ نہیں. یہ اللہ کے نظروں سے گر چکی ہے. اور ایک حدیث میں سرور کائنات سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا. آگے فرما، ہو سکتا ہے کسی کو شبہ ہو، جن کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں پھر بھی وہ نمازی ہے، روزہ دار ہے. حضور نے فرمایا، وہ انسام وصلی، اگرچہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ روزہ دار ہو، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھ رہا ہو، لیکن تمہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نماز پڑھنے کے باوجود، روزہ رکھنے کے باوجود اس کے اندر نفاق کے جراثیم پل رہے ہیں، پنپ رہے ہیں. یہ ایک صفت ہے
تو اتنی کوانٹیٹی میں اس کے اندر نفاق کے جراثیم بیکٹیریا ہیں. اگر چاروں صفات پائی جاتی ہیں تو وہ تو پھر پکا منافق ہے. لا یکون المؤمنون کذابا. حدیث پاک میں بخاری کی روایت ہے، لمبا خواب ہے سرکار کا. نبی بھی خواب دیکھتا ہے، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. اسی لیے حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا اپنے بچے کو ذبح کرتے ہوئے، تو انہوں نے اسے خدا کا حکم سمجھ کر کے بچے کے گلے پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے. پتا چلا نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر کے خاص طور سے لوگوں کی طرف چہرہ کر کے بیٹھتے تھے اور پوچھتے تھے تمہیں کسی نے خواب دیکھا ہے؟ تمہیں کسی نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی دیکھتا تو حضور تعبیر ارشاد فرماتے. تعبیر یہ علوم انبیاء میں سے ہے، نبوت کا حصہ ہے. خواب کی تعبیر دینا بچوں کا کھیل نہیں. اسی لیے ہر کس و ناقص کو خواب نہ سناؤ. اس کا ماہر ہوتا ہے، اس کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. وہ ایک نبوت کا علم ہے. اللہ کی جس پر بھی نوازش ہو جائے باقاعدہ خوابوں کے ذریعے سے رہبری کی جاتی ہے. اگر لوگ نہ بتاتے تو حضور خود کبھی کبھی اپنا خواب بتاتے، ہاں میں نے یہ خواب دیکھا ہے. لمبا خواب ہے. اس کا ایک جز یہ ہے، سرکار وہ دو فرشتے آئے حضور کو لے کر کے گئے. اس میں ایک ایسے آدمی کے پاس لے کر گئے کہ ایک آدمی لٹکا ہوا ہے، جیسے بکرے کو لٹکایا جاتا ہے نا، ایسا لٹکایا گیا ہے. اور ایک فرشتہ لوہے کی سلاخ اس کے ایک جبڑے کو لے کر کے اوپر سے گدی تک لاتے ہیں، پھر ادھر سے کھینچ کر کے پھر لے جاتے ہیں ادھر، اور ناک میں ڈال کر کے سلاخ پھر اس کے گدی تک لے کر جاتے ہیں، آنکھوں میں ڈال کر کے آنکھیں نکال کر گدی تک پہنچاتے ہیں. حضور نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہ امت کا وہ بدترین آدمی ہے جو لوگوں کے درمیان جھوٹ پھیلاتا تھا. مذاق میں جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے. کل ہی میں نے ہمارے حضرت سے ایک حدیث سے ایک واقعہ سنا. عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے استاد سے ملا جیون، ان کی کتابیں مدرسے میں پڑھائی جاتی ہیں. جب ان کو محل میں آنا ہوتا تھا بادشاہ خود سواری بھیجتے تھے اور تشریف لاتے تھے. ایک مرتبہ اچانک محل میں پہنچ گئے. بادشاہ بھی گھبرائے، کہا ملا جیون تشریف لائیں. بادشاہ ادب کرتے تھے، باہر تشریف لائے. حضرت اچانک بلا اطلاع کوئی اہم بات ہے؟ کہاں بہت اہم بات ہے. سنا ہے کہ تمہیں جمنا کا پل یہاں سے اٹھا کر دوسرے جگہ منتقل کرنے والے ہو. کہا حضرت آپ کو کیسے یقین آ گیا؟ جمنا کا پل کوئی پلاسٹک کا تو نہیں کہ اٹھا کر لے جا کر دوسری جگہ رکھ دیا جائے؟ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ عالمگیر اس بات کو ملا جیون بھی جانتا ہے، لیکن خبر دینے والا ایک مسلمان ہے، اور مسلمان جھوٹ بھی بول سکتا ہے. ملا جیون کا یہ خیال نہیں ہے مسلمان اور جھوٹ بولے، ایسا سوچ ہی نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. امام بخاری ایک استاد کے پاس نام سن کر کے حدیث لینے کے لیے گئے. بکریاں چرا رہے تھے تو ان کو اشارہ کر کے، بکریاں آتی نہیں ہیں مجھ آتی ہیں، اس طرح اپنا دامن بلا رہے ہیں کہ کچھ ہے دینے کے لیے. جب قریب گئے امام بخاری تو دیکھا کہ دامن میں کچھ نہیں ہے. امام بخاری واپس آ گئے. جو آدمی جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ حدیث میں بھی جھوٹ بول سکتا ہے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یہ ایک ملفوظ تو میں نے شروع میں سنا دیا ہے. ایک آیت کی تفسیر میں، جو آدمی جھوٹ بولنے کی عادت رکھتا ہے وہ 1000 سال تک عبد القادر جیلانی جیسے بزرگوں کی صحبت میں بھی بیٹھے گا، اس کی اصلاح نہیں ہونا ہے.
اصلاح کا پہلا قدم سچ بولنا ہے. اپنے حالات کو چھپائے گا، ڈاکٹر کے پاس جا کر مریض اپنی بیماری کو چھپائے گا، علاج کیسے ہوگا؟ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے بچپن کا کہ ان کے والدہ نے 40 اشرفیاں ان کے بغل میں سیدھی تھی. ایک قافلہ جا رہا تھا، وہ بھی جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. راستے میں ڈاکوں نے ڈاکہ ڈالا. اس کے بعد یہ بچے کو بھی لے کر گئے سردار کے پاس پکڑ کر کے. ان کو بھائی تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں ہے اشرفیاں، یہاں بغل میں میری والدہ نے سفر خرچ کے لیے سیدھی ہیں. اچھا خیر، کہا عجیب بچہ ہے، چھپا بھی سکتا تھا. لے کر گئے. اس کے بعد کہا کہ بچے تم چھپا بھی تو سکتے تھے، لیکن تمہیں کیا ایسی مجبوری آ پڑی؟ کہا کہ میری والدہ نے نصیحت کی تھی کہ بیٹے جھوٹ نہ بولنا. تو سردار اپنے تمام ساتھیوں اور رفقا کے ساتھ اس بچے کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے کہ ایسے میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. یہ کہ سچ بولنے نے پوروں کے کائے کو پلٹ دیا. کاندلا میں میں وہی کہہ رہا ہوں، نماز پڑھنا آسان، روزہ رکھنا آسان، سچ بولنا آسان نہیں. اسی لیے اب سے وہی اب سمجھیے اور آس کو قرآن کریم کے. قرآن نے یہ نہیں کہا آپ بہت بڑی اچھی تقریر کرنے والے کے ساتھ رہو، لمبے لمبے جبہ پہننے والوں کے ساتھ رہو، بہت بہت لمبی داڑیاں رکھنے والوں کے ساتھ نہیں. آؤ قربان ہو حضور کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازم ہونے والے اس کلام پاک کے یہ کہ خفت اے ایمان والوں تقوی اختیار کرو، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو کاندلا میں بات بہت دور چلی گئی. کاندلا میں شاہ عبد العزیز صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے مفتی الہی بخش. ان کا کتب خانہ اب بھی ہے، میں نے دیکھا ہے. جھگڑا ہو گیا، یہ زمین مسلمانوں کی ہے، ہندو کہتے ہیں یہ زمین ہماری ہے. بعد میں ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے دونوں نے مل کر مفتی الہی بخش پر اتفاق کر لیا یہ جو کہیں گے ہمیں منظور ہے. اب مسلمان خوش کہ مسلمان اپنا آدمی ہے، وہ ہمارے خلاف کیسے گواہی دے سکتا ہے. انگریز اس وقت جج تھا، وہ حاضری ہوئی، پوچھا گیا دونوں سے. مفتی الہی بخش کھڑے ہیں، ایک طرف زمین ہے، ایک طرف جج بیٹھا ہے، ایک طرف اس عدالت کا اللہ پر. وہاں میدان محشر کی عدالت کا استحضار، اسی استحضار نے معیز اسلمی سلام ہو تمہارے سچ بولنے پر، کروڑوں سلام ہو. صحابی ہیں جنہوں نے سچ بول کر کے پتھر سے مار کھا کھا کر اپنی جان دینا منظور کیا، لیکن اس کوٹ اس میدان محشر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف نے انہیں جھوٹ بولنے سے بچنے پر مجبور کیا. حاضر ہوئے مفتی الہی بخش. جج پوچھتا کہیے کیا کہنا ہے؟ کہا کہ میری تحقیقات کے مطابق جو دلائل ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے. سارے مسلمان حیران. بھائی اپنا آدمی بھی گیا، ایک امید تھی وہ بھی گئی ہاتھ سے. جاؤ لکھ دیا. لکھنے والا جج اس نے بڑا عجیب فیصلہ لکھا. اس نے یہ لکھا کہ آج مفتی الہی بخش کی گواہی سے مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا. اسلام نے ثابت کر دیا کہ اسلام اپنی زمین اور اپنے جیتے ہوئے علاقے واپس کر سکتا ہے، لیکن اسلام جھوٹ نہیں بول سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.